رمضان کی فضیلت میں یہ بات آئی تھی کہ رمضان کا ایک اہم عبادت جو ہے رمضان میں وہ تراویح کی نماز ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس نے ایمان و یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور تراویح کے سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ تراویح ایک اہم عبادت ہے، سنت مؤکدہ ہے اور 20 رکعت ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، لیکن ایک طبقہ 8 رکعت کا قائل ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ روایت میں بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے رمضان میں 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی اور چوتھے دن آپ پڑھانے نہیں آئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی تراویح کی نماز آپ نے نہیں پڑھائی، اور آ کر بیان کیا کہ میں نے تراویح کی نماز اس لیے نہیں پڑھائی کہ مجھے خوف ہوا، اندیشہ ہوا کہ یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے، امت پر مشقت کا بار نہ پڑ جائے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے تراویح کو ترک کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ وہ تو گزر گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ حضور علیہ السلام رمضان میں 3 دن جو نماز پڑھی تھی وہ 20 رکعت، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیہقی کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ آپ علیہ السلام جو رمضان میں تراویح پڑھائی تھی وہ 20 رکعت تھی۔ تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نظام کو سنبھالا اور درستگی کی تو ان میں سے ایک نماز تراویح تھی، جس کو انہوں نے باجماعت باجماع صحابہ 20 رکعت کا حکم دیا، یعنی باجماع صحابہ کی موجودگی میں، صحابہ کی اتفاق پر ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح کی نماز پورے مہینے کے لیے حکم فرمایا۔ اور اس وقت اور بھی صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امی جان موجود تھیں۔ تو اگر یہ بات غلط ہوتی تو اس وقت دیگر صحابہ روک دیتے، منع فرما دیتے، حضرت عائشہ موجود تھی امی جان، وہ بھی فرما دیتی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا عمل حضور کے خلاف ہو جائے اور حضور کے خلاف ہونے پر اجماع ہو جائے؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے کہ حضور کا عمل کے مخالفت کرنے لگ جائیں صحابہ حضور کے جانے کے بعد، اور ام المؤمنین امی جان موجود ہیں، کیا وہ دیکھ کر خاموش رہ گئیں؟ تو لہٰذا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع کا، کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، اور اس سے بڑی دلیل تواتر زمانہ 20 رکعت کا سلسلہ، یہ تواتر یعنی نسلا بعد نسل طبقۃ بعد طبقۃ، یعنی یہ چلتے آ رہا ہے۔ تو لہٰذا تمام ائمہ کا اتفاق ہے، اہل سنت کا اتفاق ہے، تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ اور جو حضرات 8 رکعت کے دعوے دار ہیں، اور وہ طبقہ جو 8 رکعت تراویح کی نماز کہتا ہے، وہ طبقہ کون سی دلیل پیش کرتا ہے، اس کا بھی جائزہ لے لیں۔
وہیں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لائے ہیں، امی جان سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جان سے پوچھتے ہیں کہ حضور کا عمل رمضان میں کیا تھا، یعنی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا سلسلہ رمضان میں بہت زیادہ ہوتا تھا اور تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی، آپ کا معمول تھا، تو صحابی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا تہجد کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کیا؟ یہ بات تہجد کی کیوں کہی جا رہی ہے؟ اسی روایت کے اندر سے بات ملتی ہے، جس روایت کو 8 رکعت والے دلیل کے طور پر، استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک ٹکڑا کو پیش کرتے ہیں اور ایک ٹکڑا کو نہیں پیش کرتے اور ایک ٹکڑا کو نہیں مانتے، چونکہ امی جان کے جواب سے پتہ چلتا ہے۔ امی جان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل رمضان اور غیر رمضان میں برابر رہا، یعنی 11 رکعت کا معمول تھا، یعنی سال بھر کا آپ کا معمول 11 رکعت پڑھنے کا تھا، تو لا محالہ یہ تراویح کی نماز نہیں ہو سکتی، یہ نماز تہجد کی ہوگی، جس روایت کو 8 رکعت والے پیش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو 11 رکعت تھا، اس میں امی جان فرماتی ہیں کہ اس کی خوبصورتی کیا تھی اس کے بارے میں مت پوچھو، اس کی لمبائی کیا تھی، واہ واہ کتنی اچھی نماز آپ کی تھی، یعنی آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت وتر کی پڑھتے تھے، تو لہذا اس کا تعلق کسی بھی طرح سے تراویح سے نہیں ہو سکتی، چونکہ تراویح صرف رمضان میں ہے اور سال بھر نہیں ہے، لہٰذا یہ جو روایت ہے سال بھر کے متعلق ہے، اور جو حضرات 8 رکعت کے قائل ہیں اور اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ سال بھر 8 رکعت نماز پڑھیں۔ اور ایک ٹکڑا ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتے تھے، اور جو حضرات 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ 3 رکعت والی وتر کی بات کو نہیں لیتے ہیں، جبکہ یہ روایت تہجد کے متعلق ہے۔ اور اگر آپ واقعی حدیث پر عمل کرتے ہیں اور صحابہ کی اجماع سے آپ اتفاق نہیں رکھتے اور ائمہ کے اجماع سے آپ اتفاق نہیں رکھتے، تو لہذا حضور کا جو عمل ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ آپ نے صرف 3 دن نماز پڑھی یا پڑھائی، تو لہذا چوتھے دن آپ نے نہیں پڑھی اور نہیں پڑھائی، آپ نے ترک کر دیا، لہذا حضور کا عمل تو 3 دن ہے، تو آپ بھی 3 دن پڑھیے اور باقی دن آرام کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اجماع صحابہ کی ایک حصے کو مان لینا اور ایک حصے کو چھوڑ دینا، یہ کہاں کی دانش مندی اور عقل مندی ہے کہ صحابہ کا اجماع اس بات پر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کہ 1 مہینے کی نماز ہوگی اور 20 رکعت ہوگی اور امام کے پیچھے ہوگی، مسجد کے اندر باجماعت ہوگی، تو پھر 30 دن کہاں سے لاتے ہو؟ روایت کے اندر تو 3 دن موجود ہے، تو لہٰذا 3 دن پڑھیے اور آرام کر لیجئے۔ تو جب ایک حصے کو مانتے ہیں صحابہ کے اجماع کو کہ 1 مہینہ پڑھنا ہے تو 20 رکعت کو بھی پڑھیے، اور عقلی طور پر بھی ویسے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں سب سے زیادہ آپ عبادت کیا کرتے تھے اور اس کا حکم بھی کیا کرتے تھے، تو لہٰذا وہ جو روایت 8 کے متعلق کہہ رہے ہیں وہ سال بھر کے متعلق ہے، اس میں ایک ٹکڑا اور ہے جس میں 3 رکعت وتر ہے، اس کو بھی یہ حضرات جو 8 رکعت کے قائل ہیں 3 رکعت وتر نہیں پڑھتے ہیں، تو لہٰذا
اتفاق ہے اس بات پر پورے امت کا، اہل سنت والجماعت کا، اور یہ کہ شرقاً و غرباً، خلفاً بعد خلف، نسلاً بعد نسل، تواتر زمانے سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہوتی رہی ہے اور اب تک ہوتی ہے۔ تو اس لیے تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، نہ کہ 8 رکعت ہے۔ وہ بات الگ ہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ نہیں پڑھتے ہیں، تو مسئلہ الگ ہے، اور جس کو ہلکا سمجھ کے چھوڑتا ہے وہ قابل ملامت ہے، مگر تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔